السلام علیکم، ویلکم ٹو آور اردو چینل اردو درس ادب۔ بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 9 جس کا نام تھا پودے۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات جوابات کو ایک نظر دیکھیں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، کتاب کے اندر سے آپ کو ایک درسی اقتباس دیا گیا ہے۔ اس درسی اقتباس میں سے آپ سے سوالات جوابات کیے جا سکتے ہیں، تو وہ سوالات جوابات کیا ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اس عبارت کے سبق اور مصنف کا نام کیا ہے؟ تو مصنف کرشن چندر ہے اور سبق ہے پودے۔ کھانے کے دوران لوگ کس موضوع پر بحث کر رہے تھے؟ کھانے کے دوران لوگ اوریانی، فراق گورکھپوری، احتشام حسین، سردار جعفری، کرشن چندر اور ڈاکٹر عبدالعلیم وغیرہ اوریانی کے موضوع پر بحث کر رہے تھے، تو ان کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعلیم کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ تو میں نے آپ کو چیپٹر میں بھی بتایا تھا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح بات کہتے ہیں اور ہمیشہ غلط موقع پر کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نے کس تحریک کی مخالفت کی تھی؟ ڈاکٹر عبدالعلیم نے PEN کانفرنس کے ڈائس پر سروجنی نائیڈو، جواہر لال نہرو، فلسفے داں رادھا کرشنن، ہرمین اولڈ فارسٹر، ملک راج آنند، احمد شاہ بخاری پتر جیسی اہم شخصیات تشریف فرما تھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ڈاکٹر عبدالعلیم کے کردار کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ تو ڈاکٹر عبدالعلیم کا حشاش بشاش چہرہ تھا، وہ اپنی داڑھی اور وضاقتہ سے فرانسیسی معلوم ہوتے تھے اور اپنے درشت انداز تکلم سے ہیڈ ماسٹر اور آگ بگولا ہوتے وقت 100% کمیونسٹ نظر آتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح بات کہتے ہیں اور ہمیشہ غلط موقع پر کہتے ہیں۔ وہ سچائی کو اس شدت احساس کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اس پر اس سختی سے کاربند ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات ہمدرد بھی مخالف ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ملک راج آنند کی پیش کردہ تجویز کیوں منظور نہ ہو سکی؟ جواب ہے، ملک راج آنند نے تجویز پیش کی کہ ہندوستان میں بھی فرانسیسی انسائکلوپیڈسٹس کی طرح کی ایک تحریک جاری کی جائے، تو بہت سے لوگوں نے اس انقلابی تجویز کی حمایت کی۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نے اس تجویز کی پرزور مخالفت کی، اس لیے وہ تجویز منظور نہ ہو سکی۔ سوال نمبر 3 ہے، ادیبوں کے احتساب کا محکمہ ڈاکٹر علیم صاحب کے پاس ہی ہونے کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ جواب، ڈاکٹر علیم صاحب چونکہ بہت صاف گو اور عدم تشدد کے قائل نہ تھے، اس لیے انہیں احتساب کے محکمے کا ڈائریکٹر بنانے کی بات کی ہی گئی، کیونکہ وہ ادیبوں کو ان کی فکری، ذہنی یا خارجی غلطیوں کو معاف نہ کرتے اور انہیں سزا دیتے۔ سوال نمبر 4 ہے، مولانا حسرت موہانی کے بارے میں کس رائے کا اظہار کیا گیا ہے؟ جواب ہے، مولانا حسرت موہانی بھی ڈاکٹر عبدالعلیم کی طرح بہت صاف گو تھے۔ اپنی صاف گوئی کی بدولت وہ جہاں گئے لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے گئے۔ کانگریس میں رہے تو آزادی کا ذکر کر کے کانگریس ہائی کمانڈ کو خائف کیا کرتے تھے، اس سے ناراض ہو کر مسلم لیگ میں گئے تو مکمل آزادی کا ریزولوشن پاس کرا رہے ہیں اور بیچارے شریف خان بہادروں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ مولانا چٹان ہیں، کسی کی نہیں سنتے، اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہٹتے۔ سوال نمبر 5 ہے، قاضی عبدالغفار کے کردار کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، وضاحت کیجیے۔ تو قاضی عبدالغفار کی شخصیت پر متانت کا ایک دبیز پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن اتنا دبیز بھی نہیں ہے کہ ان کی جبلی خوش طبعی اور متانت کے اندر سے جھلک نہ اٹھے۔ متانت ہے لیکن بوجھل نہیں، خوش طبعی ہے لیکن کھل کر نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کسی چیز نے، کسی خاص واقعے نے یا کسی خاص ماحول نے ان کے ذہن کے، ان کے فکر کے، ان کی فطری صلاحیت کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اس پر بھی مجبور ہیں، وہ اس پر بھی دونوں رنگ ایک ہی شخصیت میں جھلکتے نظر آتے ہیں۔ پیرس کی رنگینی بھی ہے، عالمانہ زہد بھی ہے، شگفتہ انشا پردازی بھی ہے اور فکری ٹھہراؤ بھی۔ لباس میں عمارت اور گفتگو میں حلم کی چاشنی، تیور جاگیردارانہ ہے اور ذہن باغیانہ۔ قاضی صاحب ایک ایسے نوجوان ہیں جسے عرصے سے کسی نے گدگدایا نہ ہو، لیکن خود اس کے دل میں شوخیاں چٹکیاں لے رہی ہوں۔ تو یہ ان کے کردار کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب یہ سبق سے متعلق ایک سوال دیا گیا ہے کہ ایک اچھی رپورتاژ کی خوبیاں مختصراً بیان کیجیے۔ تو جو رپورتاژ کی ڈیفینیشن ہے وہی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں پھر بھی آپ کو پڑھا دیتی ہوں کہ رپورتاژ اردو میں ایک نئی نثری صنف ہے۔ اس کی ابتدا فرانس میں ہوئی تھی، اس کے بعد انگریزی سے اردو میں آئی۔ انگریزی لفظ رپورٹ کے معنی کسی چیز یا واقعے سے متعلق بیان دینا یا اطلاع دینے کے ہیں، لیکن رپورتاژ رپورٹ سے مختلف ہے، یعنی الگ ہے۔ یہ کسی واقعے، تقریب یا کسی ادنیٰ جلسے، کانفرنس، سیمینار یا مشاعرے کی رودات کو افسانوی انداز میں بیان کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟
کسی مجلس میں ہو، کسی محفل میں، کسی کانفرنس میں، کسی سیمینار میں کوئی بات چل رہی ہو، اس کو ایک افسانے کی طرح بیان کرنا رپورتاژ کہلاتا ہے۔ ایک اچھے رپورتاژ کی سب سے بڑی خوبی شگفتہ بیانی ہے، یعنی اچھے سے بیان کرنا کہ پڑھنے والا رپورتاژ میں کھو جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب رپورتاژ حقائق کو دلچسپ انداز بیان اختیار کرے۔ رپورتاژ میں مصنف تاثرات بھی تحریر کرتا ہے۔ رپورتاژ میں جن لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، مصنف ان کی کردار نگاری کے ساتھ ان کی نفسیات، شخصی کمزوری یا خوبی کو دلچسپ اور شگفتہ انداز میں بیان کرتا ہے۔ ایک اچھے رپورتاژ میں حقائق کے ساتھ طنز و مزاح کی چاشنی بھی ہوتی ہے اور شخصی مرقع نگاری بھی، یہ سب مل کر رپورتاژ کو کامیاب بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو یہ تھا سبق نمبر 9 کا سولیوشن، جس میں میں نے آپ کو سوال جوابات سمجھا دیے ہیں۔ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے نیکسٹ چیپٹر۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی آفرین کو دیجیے اجازت۔ آداب۔